पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम ताज़ शुमार है प्रोग्राम मेज़बान तुंदिस खदमतस मज हाजिर। उम्मीद तुम सारी ٲسِو बसहत सलामत। तुंद रुत सेहत बापत प्रेत सात अल्लाह ताला दुआ मंगान तो यह उम्मीद थवान तुम दही खरन मज पन टठ याद करान तो अस मुशरावान कह। आज बटवार अक्टूबर के रेतुक आज नयम तारीख तो हिजरी कैलेंडर मुताबिक 1443 हिजरी के रबीउल अव्वलुक 2 तारीख। प्रत दोहिक पठ वुजो आज तुम पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो बराबर 9 बजन ताम। करनावो तुम दोन मेहमान सद मुलाकात। आगाज मज वातनावो मौसमस मुतल्लिक ति जान तुह ताम। अच्छा, मौसम के हवाले से ये बात करना मुझे लगता है सही होगा आज सुबह सवेरे कि मौसम में चूंकि अब तब्दीली आ रही है दिन ब दिन, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, ट्रांजिशन के पीरियड में हम देखते हैं कि हम कपड़े बंद कर देते हैं। मान के चलें जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ चलते हैं तो सर्दियों के कपड़े बंद कर देते हैं। इस तरह जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ चलते हैं तो हम जो मौसम गर्मा के कपड़े हैं वो हम बंद कर देते हैं और उसके बाद हम वूलन कपड़े निकाल देते हैं अलमारियों से, वार्डरोब से। लेकिन इसमें कभी कभार ये भी हो जाता है कि हम ज़रा जल्दबाजी से काम लेते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं जी अब ये है कि अब ठंड शुरू हो गई, शबाना दर्ज हरारत में गिरावट आ गई, तो हम एकदम से जो मौसम गर्मा के कपड़े हैं या जो हल्के फुल्के कपड़े हैं वो बंद कर देते हैं और वूलन कपड़े बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद ये हो जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद फिर से मौसम में तब्दीली आती है तो हम ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, तो फिर हमें पछताना पड़ता है, यार हमने क्या कर दिया। अब दोबारा फिर से आमतौर पर हम ऊपर वाली मंजिल में कोई हमने अलमारी रखी होती है, उसी में वो विंटर के कपड़े जो है हमने बंद कर रखे होते हैं तो हमने वो निकाल दिए। तो अब हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई अब ने जो गर्मियों के कपड़े थे वो बंद कर दिए, अब दोबारा उनको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रा इत्मीनान से काम लें। ये कश्मीर है और हम सब जानते हैं कि कश्मीर में मौसम बदलने में देर नहीं लगती, तो थोड़ा सा पेशेंटली आप इन चीज़ों को देखें, अभी रहने दें। अभी आप जो हल्के फुल्के कपड़े हैं बंद न कर दें, कुछ दिन और ठहरें, क्योंकि दिन में अच्छी खासी धूप होती है और मौसम ठीक ठाक होता है। लेकिन हाँ, रात के दौरान ये हो जाता है कि सर्दियों में अब इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है इसमें बच्चों का आपको बहुत ख्याल रखना है, बुजुर्गों का ख्याल रखना है। ठंडे मशरूबात का वो इस्तेमाल न करें, ये आपको इंश्योर करना है। और साथ ही साथ इस मौसम में हम देखते हैं कि अस्पतालों का रश बढ़ जाता है, क्लिनिक्स पर रश बढ़ जाता है, खासकर बच्चों का, बुजुर्गों का रश, क्योंकि वो ज़रा डेलिकेट होते हैं। और बच्चे तो खैर कम समझ है, कम फहम है, उन्हें आपको ज़रूर समझाना है, बल्कि समझाना क्या, उनको बताना है करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और वुलन कपड़े उनको पहना है जब आपको ज़्यादा ठंड लगे। बाकी खैर आप तो ज़ीरक हैं, समझदार हैं, आपको हम क्या समझाएं। प्रोग्राम के शुमारे में मेरे साथ रहेंगी नाज़िमा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करो। खिज़ा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। मौसम खज़ां की सुबह और इस सुबह की हल्की हल्की सर्दी में गर्मजोशी से आपके इस्तकबाल के लिए आपके मेज़बान हाजिर खिदमत है आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो के साथ। अल्लाह ताला से दुआ यही करेंगी कि हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, हम सबके खैर व आफियत के लिए, आपकी खैर व आफियत के लिए हम दुआ गो रहते हैं। उम्मीद ये है कि आप भी हमें अपनी दुआ में शामिल ज़रूर रखते होंगे। अजहर साहब ने आगाज़ कर दिया आज के मौसम का, और
آج کے موسم کی بات کریں صبح سویرے ٹھنڈ تو ہوتی ہے لیکن اس موسم میں ہریسا بڑا یاد آتا ہے. جی جی صبح سے میں بہت بار ذکر کر چکی ہوں کیونکہ ہریسا کی صبح سویرے میں نے بہت لمبی لائن دیکھی ہے. درخواست یہ کریں گے کہ لائن آپ لگائیے گا, ہریسا آپ ضرور کھائیے گا لیکن ذرا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ کووڈ اب بھی ہمارے بیچ ہے اور اس موسم میں ذرا سیزنل فلو کا بھی خطرہ ہے کیونکہ جیسا ابھی بتا رہے تھے اظہر صاحب کہ ایک موسم سے ہم دوسرے موسم میں جا رہے ہیں تو زکام وغیرہ اس ٹائم پہ عام بات ہے لیکن اس ٹائم پہ احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خواتین اس ٹائم پہ بہت پریشان ہیں کیونکہ شادیوں کا سیزن بھی ہے. وین لاگو گرم پالو کہ وین لاگو سرد پالم خاندرس پہ یہ بڑ پریشانی اور یہ جو معمول ہے ہمارا وند برونٹھ تیاری کران صفائی کران کمل وغیرہ جو بھی بہت سے کام ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم گرم ملبوسات بھی نکال کے رکھتے ہیں. درخواست یہ رہے گی بلکہ ہم خود بھی اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ جب بھی ہم اپنے گرم ملبوسات نکالے دیکھیں کہ کیا پہننے کی ضرورت ہے کیا نہیں, اس میں سے ہم ان اشخاص کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس وہ گرم ملبوسات نہیں ہے تو دیکھیں کہ ان کے لیے بھی ونٹر آ رہا ہے تو ان کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں وہ کپڑے جو آپ استعمال نہیں کرتے ان کے لیے اگر آپ رکھیں گے تو بہت بہتر ہوگا. خیر جی موسم کی بات آج ہو رہی ہے تو آغاز میں موسم ہی آپ تک پہنچاتے ہیں. ابھی سری نگر کا 16 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے اور آج دن کا بتایا گیا ہے کہ موسم جو ہے سنی سنی خوشگوار رہے گا. یہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے. درجہ حرارت سری نگر کا آج زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سیلسیس کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کی پیش گوئی ہے. جموں میں 33 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. موسم سازگار سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. تاہم انہیں صبح 7 سے 12 بجے تک نگروٹا, صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک ادھمپور اور صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک قاضی گنڈ پارک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. بڑی اور مال بردار گاڑیوں کو آج جو ہے قاضی گنڈ سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے جبکہ بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ پہ آج گاڑیوں کو جو ہے کرگل سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی جائے گی. کشتواڑ سنتن روڈ پہ آج صرف چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. درخواست وہی رہے گی رختے سفر باندھنے سے قبل ہی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا اور ٹریفک رولز پہ بھی عمل کرنا نہ بھولیے گا. جی اثر سڑا جان تو سٹھے اہم زانکاری واتنو تہ سان وچن والن تام. خوشیون موسم کاشر موسیقی تو گرما گرم نون چائے یہ زبردست کمبینیشن. ولو رلت ملت تلو امہ کمبینیشن حز پروگرام کس دسلابس مز آغاز میں وچھو اخر بات اس انتخاب کورمت شازیہ بشیر جی ہز خوش لہن تو خوبصورت آواز ہند. ولو کرو پروگرام دسلاب یہ مینمان.
यकीन जब इस किस्म का नगमा इंसान सुनता है, इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी प्यारी आवाज़, तो पूरे दिन के लिए मूड सेट हो जाता है। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये नगमा आपने पसंद किया होगा और आपके फीडबैक का भी हम इंतज़ार करते हैं। ddksrinagar@gmail.com, ddksrinagar@yahoo.com, 2 ईमेल पता है, इन पर ईमेल भी भेजा करें और बताया करें कि प्रोग्राम में आप किस किस्म की तब्दीली आप चाहते हैं और प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। एक छोटे वक्फे के लिए रोकेंगे, वक्फे के उस पार हमारी दोनों मेहमानों से आपकी कराएंगे मुलाकात। आप देखते रहें अपना फिर ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, मार्क ऑफ क्वालिटी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये शेर मैं उन 2 लड़कियों को डेडिकेट करता हूं जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी, उसमें बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, बड़ी मुश्किलात और दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ा है, लेकिन इन्होंने अपने हौसलों को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया है। और यही वो यंगस्टर्स हैं, यही वो लोग हैं जो हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं जो ज़िंदगी में कभी कभार ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब किसी मुश्किल का, किसी दिक्कत का, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो एकदम से सरेंडर कर लेते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। बट ऐसे लोगों को देखकर वाकई इंसान में जोश पैदा होता है कि अगर इंसान में हौसला हो, डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। हमारे साथ गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के इस शुमारे में 2 लड़कियां हैं जिन्हें जिस्मानी तौर तकालीफ का सामना करना पड़ा है। जिस्मानी तौर ख़ास हैं, लेकिन बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं। इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है। मेरी दाईं जानिब हैं इशरत अख्तर और बाईं जानिब हैं इंशा बशीर। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए। तो मैं चाहूँगा कि आगाज़ जो हमारी होस्ट है, बहुत ही लायक फायक होस्ट, ये शुरुआत करें आगाज का। बहुत शुक्रिया। पहले इस्तकबाल तो हो चुका है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत मसरत हो रही है कि इस सब के बावजूद भी आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आप इंस्पिरेशन हैं। तो बताइएगा इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से आपने जो है तालीम मुकम्मल की है अपनी, अगर आपने पढ़ा है कहाँ तक पढ़ा है, तो क्या सिलसिला है? मेरी पढ़ाई जो है मेरी ही गांव से हुई है। बंगडारा से, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की हूँ और छोटे से गांव में रहने वाली हूँ। गांव का नाम है बंगडारा। वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की 10th तक। और उसके बाद मैं उठूरा हायर सेकेंडरी में चली गई और उसी के बीच फिर ये हादसा हुआ मेरे साथ। तो आप ये बताइएगा कि ये जो हादसा पेश आया, इस हादसा पेश आया, इस हादसे के पेश आने के बाद इमीडिएट आपका रिएक्शन क्या था? मैं 2 साल तक डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। मैं बाहर नहीं आ पाती थी, एक जिंदा लाश की तरह थी।
اور پھر جب میں والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی کا کیمپ ہو رہا تھا ڈسٹرکٹ بارامولہ میں بھی اس کیمپ میں پھر چلی گئی. تو وہاں سے انہوں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈاکٹر بشیر سر ہے, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ سری نگر آ جاؤ, وہاں پہ آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے. تو جب میں والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی آئی اور وہاں پہ جب میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا اور 1 سال تک میں وہاں پہ رہی, فزیو تھراپی وہاں پہ 1 سال تک میں نے کی. اور انہوں نے مجھے اس لائق بنایا تاکہ مجھے باسکٹ بال بھی ان کی ہی وجہ سے میں نے جوائن کیا. اور انہوں نے مجھے ہر ایک یہ کام سکھایا, جو کام میں خود نہیں کر سکتی تھی مجھے کسی اور کی ہیلپ لینی پڑتی تھی. اور پھر انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے خود کرنا ہے, کیسے تمہیں خود سیکھنا ہے, کسی پہ ایسے بوجھ بن کے نہیں رہنا ہے. اور ہمیشہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے ہمیں, مجھے ہی نہیں انشا کو بھی موٹیویٹ کیا ہے ہمیشہ, اور ہم دونوں کو ہی نہیں ہر ایک پیشنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں خود پہ سارا کام خود ہی کرو, دوسرے لوگوں پہ بوجھ مت بنو. جی, اور ڈاکٹر مقبول صاحب کے یہاں مرہونی منت ہے, یہ پوری سوسائٹی مرہونی منت ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ادارے کا آغاز کیا اور جو جسمانی طور خاص لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے حوصلوں کو کمزور نہیں پڑنے دیتے ہیں. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اکثر آپ سے بات بھی کرتے ہیں, اور انشا سے بھی ہماری بات ہوئی, انشا بھی کہہ رہی تھی پروگرام کے آغاز سے قبل کہہ رہی تھی کہ وہ بڑے ہمبل انسان ہیں, اینڈ ہی از اے کائنڈ پرسن اینڈ ویری ہیلپنگ پرسن. تو ایسے لوگوں کی ہمارے سماج میں ضرورت ہے, جو کل ملا کر ایک تو خیر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں صرف سوچتے ہیں, وہ چاہتے تھے کوئی بزنس اسٹینڈ کر لیتے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے سوچا, ہم جیسے لوگوں کے لیے سوچا, ایک وہاں پہ ایک ادارہ کھڑا کیا جہاں پہ ہماری مدد ہوتی ہے, ایک وے ملتا ہے انسان کو کہ لائک بہت سارے نہیں سوچتے ہیں پرسن وتھ ڈسیبلٹی کے لوگ کیسے لائف گزارے, کیا کرے زندگی میں. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر میر مقبول سر کی کہ انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا ہے اور آج اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ انہوں نے کھڑا کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں, اپنی لائف سٹارٹ کرتے ہیں, ناٹ اونلی سٹارٹ کرتے ہیں, ایک انسپریشن بن جاتے ہیں, بلکہ زندگی میں کچھ کرنے کی ان میں وہ چاہ پیدا ہو جاتی ہے جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو آپ کو موٹیویٹ کریں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے. جب ہیڈی ایسا ہو کہ وی ایڈمائر ہم, ہیڈی ایسا ہو تو ہم بھی انسپائر ہوتے کہ جب سر نے اتنا کیا اور اس ٹائم پہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا بہت مشکل تھا, تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑھے اور آنے والی جنریشن کے لیے. اور ایک بھروسہ ہوتا ہے نا انشا, وہ آپ پہ اتنا بھروسہ کر رہے تو آپ کی بھی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے, ایک ریسپانسبلٹیز آتی ہے ہمارے بھی شولڈرز پہ کہ آگے کیسے پہنچائیں اس چیز کو. رائٹ, تو یہ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کا پورے دن کا کیا شیڈول رہتا ہے, کس طرح آپ شروعات کرتے ہیں دن کی, اور پورے دن کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے اس انسٹیٹیوٹ میں؟ ہم دونوں کا سیم ہوتا ہے, صبح مارننگ میں ہمارا ورک آؤٹ ہوتا ہے, اس کے بعد فزیو ہوتا ہے میرا 1 بجے تک, اور 1 بجے کے بعد ہماری جو اپنا کام ہوتا ہے وہ ہم فنش کرتے ہیں, اور 4 بجے کے بعد پھر ہماری پریکٹس ہوتی ہے. اوکے, تو انشا آپ بتائیے گا کہ آپ کو جو یہ تکلیف ہے یہ چھا تھی زین گرے کن تھی آپ کا حادثہ پیش؟ نہیں, سیم لائک عشرت, آئی ہیڈ اے فال, میرا اسٹامک السریشن ڈکلیئر ہو گیا تھا, اسی کی وجہ سے مجھے وومیٹنگ بلڈ ہوتا تھا. اور اس دن بچپنا تھا, مطلب بہت سال ہو گئے, تب سے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, اور بچپنا تھا کہ اس دن جب وومیٹنگ بلڈ ہو رہا تھا میں نے چھپایا کہ میں مما پاپا کو نہیں بولوں گی, جسٹ بیکاز کیونکہ مجھے نا وہ سورا کرتے تھے, ایڈمٹ سورا میں ایڈمٹ کرتے تھے, اینڈ دین وہ انڈاسکوپی اور ڈرین کرنا وہ بلڈ, اس دن میں نے چھپایا اور بہت بلڈ لاس ہوا تھا, اس وجہ سے میں گر گئی تھی. اچھا, آپ گر گئے تھے؟ جی جی. اچھا, آپ نے جو بہت سارے اسپورٹس ایونٹس میں کمپٹیشنز میں حصہ لیا ہے, ان کمپٹیشنز کی اور ایونٹس کی تصاویر ہمارے پاس ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں. ایل جی صاحب کے ساتھ آپ کی تصویر, منوج سنہا صاحب کے ساتھ ایک تصویر جو ہم ابھی دکھا رہے تھے اپنے ناظرین کو, اور بھی بہت ساری تصاویر ایسی جن تصاویر میں ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, اور آپ نے بڑے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو آپ کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی بات ہوگی. لیکن آپ نے نہیں بتایا ہمیں کہ آپ رہنے والی کہاں کی ہیں؟ جی, میں بیروا بڑگام سے بلانگ کرتی ہوں. اوکے, بہت اچھا. اور وہ ویسے وہ زمین بڑی زرخیز ہے کھیل کود کے حوالے سے, اگر ہم دیکھیں کئی کھلاڑی ہیں جن کا تعلق اس علاقے سے ہے اور وہ بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا ہمیں کہ انیشلی جب آپ کو یہ کہا گیا کہ would you like to participate in wheelchair basketball, what was your first reaction? سب سے پہلے آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا؟
ایکچولی بوائز ٹیم جو تھی وہ آ گئی تھی, وہ کھیل رہی تھی, ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی مل رہا تھا اور وہ کر رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی زیادہ تر میل ڈومینیٹ ہے, لڑکیوں کو موقع نہیں مل رہا تھا. میرے سے پہلے عشرت ایڈمٹ ہو گئی تھی ادھر والنٹیئر میڈیکل سوسائٹی میں, لیکن انفارچونیٹلی شاید اس نے اتنا اسٹینڈ نہیں لیا تھا یا کچھ ادر ایشو ہو گیا تھا. اس کو شوق تھا باسکٹ بال کھیلنے کا کیونکہ میں نے سنا تھا, لیکن یہ انیشیٹو نہیں لے پائی تھی. لیکن جب میں نے دیکھا بوائز کو دیکھتے ہوئے تو پہلے تو میں بھی ہیزیٹیٹ کری, ڈر گئی, سیکیورٹی ریزن آل دیٹ, بٹ دین میں نے سوچا نہیں, اور مجھے وہ تھا دیٹ سپورٹس وومن سپریٹ بچپن سے, میں نے کہا میں کروں گی. اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز اس ٹائم پہ ایک چیز نے ورک کیا کہ کوئی لڑکی نہیں آئی تھی ابھی تک. جب میں نے ان کو اپروچ کیا مجھے سکھاؤ, تو انہوں نے بولا یو آر اے گرل, مت جاؤ سے آلریڈی تمہیں انجری ہو گئی اور یو ول فیس دا ڈیفیکلٹ ڈیز آف دا منتھ, بلا 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 پتا نہیں کیا کیا. انہوں نے میرے فیمیل ایگو کو ہرٹ کیا. تو میں ڈپریشن سے تو گزر ہی رہی تھی, جس پہ ورک کر رہے تھے والنٹیئر میڈیکل سوسائٹی, وہ انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ میں ڈپریشن میں ہوں. لیکن وہ میری کاؤنسلنگ کرنے لگے تھے, میرے ساتھ ملتے تھے کہ وہ بولتے تھے بچی بہت اچھی ہے, پڑھائی کر رہی ہے, یہ کری وہ کر رہی ہے. کبھی کبھی مجھے بول رہے تھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو, میں تو اسپورٹس میں جانا چاہتی, یہ وہ. تو انہوں نے بھی بولا وائی ڈونٹ یو ٹرائی. بٹ پھر جب انہوں نے میرا فیمیل ایگو یہ ہرٹ کیا نا, سو اس نے ورک کیا. تو سم ٹائمز نیگیٹو تھنگس بھی ورک کرتی ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں گے. تو دین میں نے اپروچ کیا لڑکوں کو, مجھے سکھانا ہے. کچھ لڑکوں نے بہت سپورٹ کیا, تو کچھ نے نہیں کیا, لیکن کچھ نے کیا. جن کچھ نے کیا نا, انہوں نے ایکسٹریم لیول پر کیا. اینڈ دین جب ایڈمنسٹریٹرز نے انہوں نے دیکھا کہ میں کر رہی ہوں کچھ, تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا, انہوں نے بھی اسپانسرز ڈھونڈے. اینڈ دین جب میں پریکٹس کر رہی تھی, دیور آئی تھنک 18 اور 16, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, بوائز, اور میں ان کے بیچ پریکٹس کر رہی تھی اونلی گرل. اور اس ٹائم پہ بھی انہوں نے بھی مجھے پہلے پوچھا یو آر اے گرل, اپنی فیملی کا کنسرن لاؤ, لڑکوں نے. بٹ فیملی بہت سپورٹو تھی. انیشلی وہ بھی ڈر رہے تھے, ایسا نہیں کہ سب کچھ ایزی تھا, انیشلی ڈر تھے, لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی, ان کو موٹیویٹ کیا. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ آئی ایم ہیپی دیئر, اینڈ میں مطلب جیسے باسکٹ بال پر کو ٹچ کر رہی تھا, آئی واز لیولی, مجھے وہ لگ رہا تھا کہ مجھ میں کوئی. اب جی انشاء آپ نے لوگوں کی بات کی, نیگیٹیوٹی کی بات کی, یہاں پہ ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ تاریک رات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا تارا کتنا چمکدار ہے. تو جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں, ہر ایک شخص جب مشکل میں ہوتا ہے, اس ٹائم پہ آپ کے دوستوں کے, آپ کے رشتہ داروں کے, آپ کے اپنوں کے جو ٹرو کلرز ہوتے ہیں وہ ریویل ہوتے ہیں. لوگوں کا کیسا رجحان تھا, کیسا اس ٹائم پہ سپورٹ تھا, آپ باسکٹ بال میں جا رہی تھی یا پھر وہ انسیڈنٹ ہوا, آپ ڈپریشن میں تھی, تو اس ٹائم پہ وہ سارا کچھ معاملہ. آپ نے صحیح کوشچن پوچھا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میری فیملی پوری میرے ساتھ تھی, تو ایکسیڈنٹ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اس وجہ سے میں ڈپریشن میں نہیں تھی. پر جو لوگ آتے ہیں نا, دیٹ ان نیسیسری سمپیتھی دکھانے, وہ فروٹ لے کے آنا, یہ سب آنا, اور وہاں پہ وہ باتیں کرنا, زخم ہرے ہاں, سو مجھ پہ امپیکٹ پڑ رہا تھا. ہو ول میری ہر, اور شی از دا گرل, اوکے, یہ وہ بولتے تھے یہ بہت شکیل ہے, لیکن اس کے ساتھ مطلب بہت ساری چیزیں وہ بولتے تھے. ناؤ شی از اے برڈن فار فیملی, ہر فیملی از آلسو, ناؤ ہر فیملی از آلسو ان ٹراما, یہ سب چیزیں بولتے تھے. وائی ڈونٹ شی ڈائی ان دیٹ ایکسیڈنٹ. سو کچھ لوگ ایسے جو کافی نزدیک رشتے دار تھے, وہ بولتے تھے کہ کیونکہ میرے ابو پہ بہت امپیکٹ پڑ رہا تھا. آئی واز ویری ویری مچ اٹیچ ٹو مائی فادر. تو ایک بیٹی کا بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے, تو ان پہ تو کچھ لوگ یہ بھی بول رہے تھے دیکھو اب بھی ان کو بھی یہ ہو رہا ہے. سو وہ پارٹ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے, کیونکہ میں چیزوں کو سمجھتی تھی اپنے طریقے سے, مجھے نہیں آتا تھا کہ کیسے ریئیکٹ کروں. مجھے لگتا تھا یہی ہمدرد ہے, شاید یہی سچائی بول دے. بٹ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے ابو ایک بہت پازیٹیو انسان ہے. تو مما از ویری اسٹرکٹ. مما کہتی تھی تو یہ سب ہوا, پڑھائی کرنی ہے. میرے کو ایک سال بھی ضائع نہیں کرنے دیا. بٹ میری چھوٹی بہن, وہ بھی موم, سیکنڈ موم بنی میرے لیے. میں ایک نام مینشن کروں گی, میری مامی, مطلب بلڈ ریلیشنز تو ساتھ دیتے ہیں. میری مامی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے انفارچونیٹلی, تو انہوں نے دیٹ ٹائم میں میری مما ٹوٹ رہی تھی, لیکن وہ ایک بیک بون کی طرح میرے ساتھ رہے. جیسے واش روم اس وقت میں نہیں جا پاتے تھے,
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میرے کپڑے چینج کرنا. تو میں بولوں گی بلڈ ریلیشن، پھوپھی ماسی، یہ بھائی بہنیں سب کرتے، جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا ان کا رول بہت زیادہ. جن کوارٹر سے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے وہاں سے کوئی آپ کا حوصلہ بڑھائے یا آپ کی ہمت بڑھائے تو کچھ خاص نہیں لگتا، لیکن جہاں ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے کوئی آپ کا حوصلہ بڑھائے یا کوئی آپ کی ہمت بڑھائے تو بہت اچھا لگتا ہے. انشا ایموشنل بھی ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ زبان کے زخم جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن زبان سے دیے ہوئے زخم شاید کبھی بڑھتے نہیں. ان دونوں مہمانوں سے بات کریں گے اور بھی بہت سے سوالات پوچھنے ہیں ان سے، لیکن یہاں پہ رکنا پڑے گا چھوٹے سے وقفے کے لیے. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے 18، 19 اور 20 اکتوبر کو مگرمل باغ سری نگر. وردان کے ڈاکٹرز کی ٹیم بے اولاد جوڑوں کا علاج کرنے سری نگر تشریف لا رہی ہے. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا مارک آف کوالٹی. جی، اور آپ کے حصے کی محنت آپ کو خود کرنی ہے، تبھی آپ اپنے لیے اونچا مقام تلاش کر سکتے ہیں اور اسے حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح جب ہم نے آج کی ان 2 مہمانوں کا تعارف دیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ قدم بھی لڑکھڑاتے ہیں، انسان کبھی ہمت ہی ہار جاتا ہے کہ شاید اب آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، لیکن اس اوپر والے پر یقین رکھتے ہوئے انسان اگر اپنے فیملی ممبرز کا سپورٹ حاصل کرے، اپنے دوستوں کا احباب کا سپورٹ حاصل کرے تو انسان کوئی بھی جنگ جیت سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں عشرت اختر جو دائیں جانب تشریف فرما ہے، نشا بشیر بھی ہیں، یہ ویل چیئر باسکٹ بال پلیئرز ہیں. انہوں نے بین الاقوامی سطح کے مقابلے میں بھی حصہ لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کی زندگی کی کہانی بہت ہی انسپائرنگ ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور ان کے کھیل کے تعلق سے بھی بات ہوگی. لیکن فی الحال آئیے فٹافٹ آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. آغاز کریں گے ایک مقامی انگریزی روزنامے سے. اندرونی صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں، انہیں میں سے 2 خبروں کا میں نے انتخاب کیا جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں. COVID-19 اننت ناگ فرسٹ کشمیر ڈسٹرکٹ ٹو ویکسینیٹ 100% ایلیجبل پاپولیشن. دوسری سرخی سنیے گا. نیو جموں ایئرپورٹ ٹرمینل گورنمنٹ ٹرانسفرز 974 کنال اسٹیٹ لینڈ ٹو ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا. جی، میرے پاس اردو روزنامہ اس سے یہ خبر، کورونا وائرس صوبہ جموں میں صرف 8 نئے معاملات درج، وادی میں 92 ٹیسٹ مثبت، سری نگر بدستور سر فہرست، شوپیاں اور کلگام میں کوئی نیا کیس نہیں. جی جناب، میرے پاس ہے اردو اخبار اور اس اخبار کی چند سرخیاں سنیے گا. جموں ہوائی اڈے پر 10 اکتوبر سے امرتسر کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال. چندی گڑھ، دہرادون، امرتسر اور جے پور کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا بحال. 2022 تک جموں کشمیر کے ہر گھر میں نلوں میں پانی رواں ہوگا مرکزی وزیر. اس کے بعد کسی بھی ماں، بہن اور بہو کو گھر سے باہر پانی لانے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑے گا. اور ایک سرخی اس اخبار کی، بغیر انٹرنیٹ فون کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے کا اعلان، دور دراز علاقوں کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کا اقدام. جی، میرے پاس اردو روزنامہ اس سے 2 سرخیاں. وادی میں شہری ہلاکتیں، وزیر داخلہ کی سربراہی میں خصوصی سیکیورٹی میٹنگ کے مابعد IB چیف اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے افسران ہنگامی دورے پر سری نگر پہنچ گئے. 5 عام شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد صلاح مشورے کے لیے LG نئی دلی طلب. وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور قومی سلامتی کے مشیر سے ہوں گے ملاقات. جی، اور ایک مقامی اردو روزنامہ اندرونی صفحے پر رقم تراز ہے. جموں کشمیر کے قبائلی خطے طبقے کی فلاح و بہبود کی منصوبہ بندی نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ہوا غور. اور ایک سرخی اس اخبار کی، ماہ ربیع الاول کی آمد، درگاہ حضرت بل، جامع مسجد اور دیگر خانقاہوں کو عبادت کے لیے
खोलने का मुतालबा। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास अंग्रेजी, इससे वी द पीपल उन्वान के तहत शायर शरीफ नीड्स लैंडस्केपिंग, सैनिटेशन एंड प्रॉपर ऑडिट टू डे ऑफरिंग्स बाय डिवोटीज। और ये थी अखबारात की सुर्खियां। आज हमारे साथ दो मेहमानान जुड़े हुए हैं। दाएं जानिब इशरत अख्तर तशरीफ फरमा है और बाएं जानिब जो है हमारी इंशा बशीर तशरीफ फरमा है। ये दोनों बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं और आप जानते हैं व्हील चेयर पे है ये, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है कहते हैं ना व्हील चेयर पे बैठ के अपने सपने पूरे किए, सपने मुकम्मल किए। जानना चाहेंगे इन दोनों से, आपसे इशरत हम आगे बढ़ना चाहेंगे। लेवल्स जो है स्पोर्ट्स की, पहले इंसान हिचकिचाता है अड़कोल देगा गर्ल्स में वनो किए कि हम जो है अगर आप इंसान नॉर्मल आसा बिना किसी डिसेबिलिटी के, तो बहुत डर लगता है किसी नई चीज में दाखिल होना। आप व्हील चेयर के साथ जब बास्केटबॉल में एंटर हुई, इंशा ने बताया कि हमारे पास उस टाइम पे विमेंस टीम नहीं थी। अभी बताइएगा विमेंस टीम है क्या हमारे पास, अगर है तो कहाँ पहुंची हुई है, आपने कहाँ से आगाज किया, कहाँ कहाँ पे आपने खेला हुआ है, वो सफर हमें बताइए। मैंने जो बास्केटबॉल पहली बार हाथ में लिया था तब कैंप हो रहा था श्रीनगर में। जो हमारी बॉयज टीम का एक लड़का है मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो कैंप में आ जाना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी। मैंने अपनी फैमिली से परमिशन ले ली और उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दी, तो मैं उस कैंप में आई। फिर उस कैंप में मैंने अच्छा खेला। मुझे उतना पता नहीं था कि मैं अच्छा खेल पाऊंगी। उस बार मैं पहली बार आई थी और फिर मैं नेशनल लेवल पे चली गई। नेशनल फिर जब तमिलनाडु में हुआ तो तब मुझे बहुत ही डर लगा कि क्योंकि मैं कश्मीर से पहली बार बाहर जा रही थी तब। और फिर बाकी लोगों को देख के, अपनी टीम को देख के फिर और ज्यादा मोटिवेट हुई मैं। फिर दूसरा नेशनल हमने अपनी पूरी टीम के साथ खेला। फिर दोनों ने हमने टीम मिलके बनाई। तो फिर हमने मोहाली में खेला और वहाँ पे भी हमारी पूरी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे, और हमने वहाँ पे 2 मैच भी जीते। उसके बाद मेरा नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा इंडिया टीम सेलेक्ट होने वाली थी। तो लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर कश्मीर में फ़ोन भी बंद थे। फिर किसी के ज़रिए मुझे पता चला कि मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन होने वाला है, मुझे उस कैंप में जाना है, वो अटेंड करना है। मैं एक ही दिन में फिर चेन्नई पहुंच गई। खुद अकेले मैंने ट्रैवल किया और वो कैंप अटेंड किया। एक ही दिन बचा था वो सिलेक्शन कैंप का, तो मैं उस कैंप में पहुंची। वहाँ पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहने की वजह से फिर मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं थाईलैंड चली गई। फिर मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे खेला। जी अच्छा इशरत, आप अभी कह रही थी कि आपने फिर अकेले ट्रैवल किया। जी सबसे पहले जहन में ये बात बिठाना थोड़ा मुश्किल है कि जब इंसान को इस किस्म की किसी परेशानी में इंसान मुब्तला हो, फिर वो ट्रैवल करे पहले और उसके बाद अकेला ट्रैवल करे। जी कैसे आप मैनेज करते हैं? हालांकि आपकी कई तस्वीर भी हमारे पास हैं जो आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह बड़े बड़े अहम इवेंट्स में हिस्सा लिया है, वो तस्वीर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, कि आप किस तरह ट्रैवल करते हैं जब आपको कश्मीर से बाहर जाना होता है, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन सबसे पहले आइए इन तस्वीर के बारे में बात कर लें। हमें बताइएगा एक एक करके कि कहाँ की ये तस्वीर है। ये मोहाली का है जब हमारा मैच चल रहा था, और ये थाईलैंड का है जब इंडिया टीम और ईरान के बीच में मैच चल रहा था। ओके, तो आपने एक पार्टिसिपेंट की हैसियत से आप शमूलियत कर रही थी। बिल्कुल। ओके, कैसे तजुर्बात रहे वहाँ के? हमारी पूरी इंडिया टीम है, और ये एलजी साहब ने मुझे रिसेंटली अवार्ड दिया है, कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड मुझे मिला है। जी, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं वहाँ पर इस तस्वीर में आपके और ये डीसी साहब है, हमारे वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में विजिट करने आए थे। ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो आपकी इंटरेक्शंस भी होती रहती हैं अहम शख्सियात से जिनका वहाँ आना होता है, फिर आपसे बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल। एंड आई एम श्योर आमतौर पर यह होता है कि जब आप बड़े ऑफिसर को देखते हैं, बड़े ओहदे पर जब कोई इंसान फाइज हो, तो इंसान उससे इंस्पायर होता है। लेकिन आप इसे लोगों को देखकर हम आपसे इंस्पायर होते हैं कि आपके हौसले माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, बुलंद है। मैं अर्ज कर रहा था कि ट्रैवल कैसे करते हैं जब आपको कश्मीर से बाहर जाना होता हो, तो काफ़ी दिक्कतें आती होंगी? नहीं, वैसे तो पहले टेंशन होती है फैमिली को कि कैसे अकेले ट्रैवल करेगा। लेकिन जब मैं उस दिन निकली, मुझे अभी पूरा याद है कि जब मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे एक ही दिन बचा है, मुझे कल पूरा मतलब उस कल के दिन में ही चेन्नई पहुंचना है, क्योंकि लास्ट डे फिर कैंप का होगा, फिर मैं कैसे जाऊंगी।
लेकिन उस टाइम मेरे पापा घर में नहीं थे। फिर जब मैं उनका वेट करती रही रात के 10 बजे तक, जब वो आए मैंने उनको ऐसे बोला कि कोई आया था यहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसे कैंप वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ। मैंने तभी टिकट्स बुक करवाई। तो मॉर्निंग में फिर मुझे मैंने गाड़ी का अरेंज किया, मुझे गाड़ी जो इनके पुलिस की तरफ से प्रोवाइड हुई थी, और उन्होंने मुझे तब कश्मीर में पूरा बंद था, फ़ोन भी बंद थे, तो उन्होंने मुझे सेफली वहाँ पे एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, और एयरपोर्ट से फिर मैं अकेले चली गई दिल्ली से फ्लाइट थी मेरी चेन्नई। फिर चेन्नई से मुझे कोच सर ने किसी को भेजा था रिसीव करने के लिए, तो अगले दिन फिर मैंने अपना कैंप अटेंड किया वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल जहन में उभरता है कि जब आपने अकेले ट्रैवल किया, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल विद यू, और यहाँ पर आप क्या समझती हैं जो जिस्मानी तौर खास लोग हैं उनके साथ लोगों का रवैया कैसा है? जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ पे वो लोग हैरान हो गए। उन्होंने पूछा मुझे कि आपके साथ कोई नहीं है? तो मैंने बोला नहीं, मैं अकेले पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं अकेली सारा कुछ कर रही हूँ, अपना पूरा सामान, बिल्कुल, तो वो हैरान हो गए। फिर उन्होंने क्या फ्लाइट में अनाउंसमेंट करवा दिया कि हमारे फ्लाइट में ये लड़की ट्रैवल कर रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है और व्हील चेयर पे, और कैंप अटेंड करने जा रही है। तो तब मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गई। बिल्कुल। तो उन्होंने जो कैप्टन लुइस जॉर्ज सर है, वो हर टाइम मुझे कॉल करते जा रहे थे, कहाँ पहुँचे आप, कहाँ पहुँचे आप, क्योंकि तब मैं इतना दूर ट्रैवल पहली बार कर रही थी। इससे पहले मैंने दिल्ली वगैरह में किया था, लेकिन चेन्नई में उस टाइम अकेली पहली बार जा रही थी। वंडरफुल, क्या बात। और मैं सवाल का दूसरा हिस्सा था इनफैक्ट कि हमारे यहाँ क्या समझते हैं आप जैसे हमारे जो दोस्त हैं, जो लोग हैं जिन्हें किसी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उनके साथ आम लोगों का बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा है? मैं अपनी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं हैदरपुर चली गई, तो मैं डॉक्टर के पास, उस टाइम मेरी हालत कुछ ख़राब थी, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, तो मैं व्हील चेयर पे थी और मैंने चेहरे पे मास्क लगाया था। तो मैं बाहर डॉक्टर का वेट कर रही थी, तो कुछ लड़के आए वहाँ से, उनको लगा शायद ये लड़की भीख मांग रही है यहाँ पे। तो एक लड़का आके उसने जेब से पैसे निकाले और मुझे दिए। जैसे मैंने मास्क निकाला तो मैंने बोला उसे, तब मैंने इंटरनेशनल नहीं खेला था, मैंने बोला कि मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। फिर मैंने उसे समझाया, आप ऐसे क्यों समझते हो, जो व्हील चेयर पे वो भिखारी हो, वो ऐसा ही क्यों हो? आप लोगों को तो और खुश होना चाहिए कि हमारी कश्मीर की लड़कियां व्हील चेयर पे होके भी कुछ कर सकती है। सही कह रही हैं। What about you? आपके ख्याल भी जानना चाहेंगे सवाल से। जी, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, और जैसे इशरत ने बोला कि अकेले ट्रैवल करना, और जैसे जब मैंने पहला नेशनल्स खेला और दैट टाइम पे वुमेन्स टीम नहीं थी, मैंने रेस्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हैदराबाद में। और उसके बाद से मैं क्या करती, जब मैं वापस आई तो मैंने दिल्ली टीम ने मुझे अप्रोच किया, मैंने दिल्ली टीम को ज्वाइन किया। लेकिन सेम लाइक इशरत, जब मैं जाना चाहती थी तो पहले फैमिली को मोटिवेट करना, उनसे परमिशन लेना, नॉट ओनली मोटिवेट कि मतलब वो मेरे पीछे वो परेशान ना रहे। और जब मैं जा रही थी ऑन एयरपोर्ट, दैट टाइम पे एयरपोर्ट पे भी ऐसे, आपके साथ कौन है, आप क्यों ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन। तो मैंने उनको बोला कि मैं बीमार हूँ, आपको लगता है मैं बीमार हूँ, मुझे कोई ऐसी, आपको लग रहा है मेरे रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट साथ है, आप क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो मुझे कि who is with you, how can you manage? तो दैट टाइम पे पहले तो उनको बुरा लगा, बाद में हंसा उन लोगों ने, बट उन्होंने मेरा दैट टाइम पे डॉक्टर से चेकअप कराया कि इज शी ओके और नॉट, ट्रैवल के लिए या मेडिकल चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने कहा शी इज ऑल राइट, लेट हर गो। एंड देन जब मैं वहाँ दिल्ली चली गई, वहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत परेशानी, हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे ये था, व्हील चेयर चढ़ा, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मेरा फोकस था कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मेरा फोकस था मुझे और भी गर्ल्स लानी है, जस्ट लाइक इशरत मुझे लानी है। अभी मैं अकेली हूँ, मैं चलती रहूंगी तो कारवा बनता रहेगा। तो दैट टाइम पे मैंने दिल्ली, सेकंड नेशनल मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया। कई बार वॉशरूम्स में गिरना उठना, क्योंकि मुझे वो जो मैंने आपको बोला ना, वो फीमेल गॉड किया था, वो मेरे जहन में स्टक हुआ था कि मुझे कुछ करके दिखाना। एंड देन दिल्ली टीम को एज ए कैप्टन मैंने रिप्रेजेंट किया। एंड देन जब मैं 2019 में मैंने जब वापस आई इधर, वापस नहीं, मैं भी दिल्ली टीम के साथ ही खेली थी, लेकिन ध्यान में था मुझे वुमेन्स टीम। एंड दैट टाइम मैंने बॉयज को बोला मुझे वुमेन्स टीम बनानी है, मुझे बनानी है।
تو انہوں نے ہی گرلس کو کرنے. میں نے سنا عشرت کو شوق تھا اینڈ دیٹ ٹائم پہ میں نے لڑکوں جس میں فاروق اینڈ رفیع نے میرا سپورٹ دیا وہ بوائز ٹیم میں سے, اور جس میں انہوں نے گرلس کو کانٹیکٹ کیا کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی بزی تھی اور میرے پاس نمبرز نہیں تھے, ان کے پاس بہت سب کے نمبرز تھے, ریکارڈ تھا ان کا. تو جب میں نے والنٹیئر میڈیکل سوسائٹی کو بولا مجھے وومنس ٹیم بنانی, انہوں نے بولا گڈ, آپ اچھا سوچ رہے ہو, انہوں نے سپورٹ کیا. اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو اٹ واز امپاسبل فار می. رائٹ, کوئی بھی خواب پورا کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے, انیشلی ان کا ساتھ درکار ہوتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں, جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور شخص نکل آتا ہے یا بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں, اور اگر آپ کے اندر واقعی وہ چنگاڑی ہو تو آپ ایکسل کر لیتے جی. بہت سارے لوگوں نے بولا کہاں لڑکیاں آئے گی, آپ جیسا حوصلہ سب کے پاس نہیں ہے, یہ نہیں, تو وہ پہلے ہی مجھے ڈیموٹیویٹ کر رہے تھے. لیکن کچھ لڑکوں نے بولا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ بنا, اور اس کے بعد والنٹیئر میڈیکل سوسائٹی نے بولا ٹھیک ہے ہم کیمپ کرائیں گے. تو جیسے انہوں نے رفیع نے عشرت کو کال کیا, وہ آ گئی, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی اور آ گئی تھی رخسان, جس نے اس سے پہلے ہی نیشنل کھیلے تھے, اور وہ یہ اور بھی 5-6 لڑکیاں, بہت ساری لڑکیاں سلیکشن کچھ لوگوں کا ہو گیا, لیکن عشرت نے اس میں بہت اچھا دکھایا, جو میرے فخر کی بات تھی کہ میں جو سوچ رہی تھی وہ ہو رہا ہے. اور جو کک ملا مجھے والنٹیئر میڈیکل سوسائٹی سے, میری لائف کا کک ملا. عشرت کو بھی بہت سپورٹ کیا. اینڈ جس نیشنلز کی بات عشرت کر رہی تھی کہ جب نیشنل کیمپ کے لیے جانا تھا, آئی واز ان دا دہلی, یہاں پہ ٹوٹل یہ ہوا کیونکہ نیشنلز ہم نے موہالی میں کھیلا تھا اور میں انجرڈ ہو گئی تھی. میرا ایون جب میں انجرڈ ہو گئی تھی میری انجری کی وجہ سے فیزیو تھراپسٹ نے بولا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو پلے ناؤ. تو لیکن یہ لڑکیاں 4 ہی تھی, اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تو ڈسکوالیفائی ہو جاتی, نہیں پارٹیسپیٹ کر پاتے. ہاں, تو وہ چیز ذہن میں تھی, اور عشرت کو دیکھ رہی تھی میں اچھا کر رہی ہے, تو اسی نیشنل میں اس کا سلیکشن بھی ہو رہا تھا. تو جیسے ہی میں انجرڈ ہوگی انہوں نے بولا یو آر ناٹ ایبل, ناؤ ٹیم ڈسکوالیفائی ہوگی. تو میں نے کوچ کے ساتھ بات کی کہ کیا کرے, انہوں نے بولا آپ بولو ہم آپ کو کیا سجیشن ہے. میں نے کہا آئی ول پلے. بولے یہ لوگ ماننے چاہیں. میں نے فیڈریشن سے بات کی, ویل چیئر باسکٹ بال فیڈریشن, انہوں نے بولا نہیں انجوری لیول بڑھ جائے گا, آپ دیکھو پیر کی سویلنگ دیکھو, یہ دیکھو. تو ایون فیور بھی 103 تھا. تو اس ٹائم پہ اوبر سر بھی بولے نہیں. تو جیسے میں نے ان کو, اب ان لڑکیوں کو بہت مشکل سے اسپانسرز ملے ہیں, اور جو سپورٹ ہمیں والنٹیئر میڈیکل سوسائٹی نے کیا تھا, تو وہ چیزیں, تو دیٹ ٹائم پہ انہوں نے اوکے گیو اس ریٹن نوٹ. تو وداؤٹ گیونگ اٹ سیکنڈ تھرڈ میں نے وہ ریٹن نوٹ دے دیا, اور اس پہ کوچ نے بھی سائن کر کہ any misfortunate will happen, I will be the only responsible for it. تو وہ دے دیا, کھیلا, اور ٹیم کوارٹر فائنلز تک پہنچ گئی, اور جس میں عشرت نے بہت اچھا, کیونکہ میں انجرڈ تھی, عشرت نے بہت سپورٹ دیا, پوری ٹیم نے سپورٹ دیا, لیکن عشرت کا پرفارمنس بہت اچھا تھا. تو وہیں پہ عشرت کا نیشنل کیمپ میں سلیکشن ہو گیا, لیکن ابھی ڈیٹ نہیں آئی تھی کب ہے. اور یہ لوگ آئے, اٹ واز 4 اگست, یہ لوگ ادھر آئے کشمیر, اور میں دہلی چلی گئی. میں وہاں پہ پڑھائی بھی جاب بھی کر رہی تھی, میں ادھر چلی گئی. تو میں ان کو انفارم نہیں کر پائی کہ انشا کی حالت بری ہے. تو آئی واز ہاسپٹلائزڈ, اور سرجری ریکمنڈ ہو گئی, سرجری کرنی ہے اس پیر میں, اور ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. اللہ نے بہت ساتھ دیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان ڈاکٹرز کی جنہوں نے میری سچویشن سمجھی. فیڈریشن کو کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے ریٹن نوٹ دیا تھا. بالکل, اور انشا ہم شکر گزار ہیں ان دوستوں کے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. ویمن امپاورمنٹ آ میں ذہنس مز اظہر, ہم اکثر کہتے ہیں خواتین ایک دوسرے کی مدد کرے تو آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک مرد حضرات سامنے آ کے خواتین کے شانہ بشانہ ان کو اپلفٹ نہیں کریں گے تب تک شاید ممکن نہیں. رفیع صاحب بہت اچھی بات بولے, فاروق اور رفیع. اچھا دیکھیں نا, اس پہ ایک بات اور آیا ہوتی ہے, آپ کو ڈسکریج کرنے والے لوگ بھی بہت سارے تھے, لیکن آپ کو انکریج بھی کیا لوگوں نے. اور جب آج آپ ایک مقام تک پہنچی ہیں تو آپ نے نام کن کا لیا؟ ظاہر سی بات ہے, آپ نے انہی کا نام لیا جنہوں نے آپ کو انکریج کیا. وہی یاد رہے, اور جنہوں نے نیگیٹو تھنگس یا جنہوں نے میری لائف میں اچھا رول پلے نہیں کیا, میرے لیے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور انشا دیکھیے نا, جس طرح میں جب آپ دونوں کا تعارف کرا رہا تھا, ایک شعر سے ہم نے شروعات کی, اس سے واقعی آیا ہوتا ہے جو آپ کی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو اڑان بھرنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے پنکھ ہوں, پر ہوں, اگر حوصلے ہیں
तो आप वाकई उड़ान भर सकते हैं, ऊंची उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जब लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं तो अपनी आरा से भी हमें नवाजते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप दोनों के लिए लोगों का क्या कहना है, वो आप तक यकीनन बेस्ट विशेस पहुंचाना चाहेंगे। बहुत से कमेंट्स आए हैं और सबसे पहला जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, नुसरत फारूक साहिबा है जो कि डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है, वो शो को बहुत पसंद कर रही है। वो थैंक यू सो मच मैम जी। रिफत जान हमारे साथ है, ये दुआ कर रही है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलमान बांडे वेरी नाइस प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत शुक्रिया। निहार कयूम हर दिन हमें मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, डेडिकेशन ऑफ बोथ होस्ट इज रियली अप्रिशिएबल। ओके, बहुत शुक्रिया, ये हमारी तारीफ हो रही है, इतनी हम पढ़ नहीं सकते। असर हाशमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाम भेजते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वत्रगांव बागोरा से मेरा पसंदीदा प्रोग्राम हमारी विरासत का आईना है, ये प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर भट्ट साहब, शौकत साहब लिखते हैं नाइस प्रोग्राम। आरिफ साहब, आफाक अमीर साहब, अहमद सुहेब, जासिम हसन, सबा खान, खुर्शीद खान और खुर्शीद खान साहब भी बहुत अच्छा मैसेज लिख रहे हैं, या आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। उमर वानी, मसर नज़ीर, फारूक भट्ट, खालिदा टाक साहिबा हमारे साथ हर बार जुड़ती है। एएमसी एंटरप्राइजेस, आफाक मीर, मुस्तहसिन मसूदी, उवैस नज़ीर, पीर तनवीर, रूबी शॉल, रिहाना वानी, बाजिला शोरा और बहुत अच्छे अच्छे पैगामात इन्होंने लिखे हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं इतने नाम हमने पढ़े हैं, इन सब के कमेंट्स पढ़ना काफी लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम आपके मशकूर हैं कि आप अपनी आरा से हमें नवाजते हैं, प्रोग्राम को बहुत ही मोहब्बतों से देखते हैं और यकीन माने कि उसी का एहसास करते हुए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी तवक्कात के मुताबिक इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में इशरत अख्तर और इंशा बशीर। आप यह बताइएगा हमें कि जाहिर सी बात है खेलकूद में आपकी दिलचस्पी है और खेलकूद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बड़ा मकाम मिला है, बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हर बच्चे के वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा पढ़ लिख भी जाए, तो पढ़ाई लिखाई की तरफ आपकी तवज्जो है। और क्या वहाँ पर जहाँ पर आप अभी हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप अभी हैं, क्या वहाँ पर आपकी पढ़ाई वगैरह का भी ख्याल रखा जाता है? जी, मैं तब 10th में पढ़ती थी जब एक्सीडेंट हुआ और उसके 4 साल बाद इंटरनेशनल खेलने के बाद वापस से मैंने 10th से स्टार्ट किया और अभी मुझे 12th का एग्ज़ाम देना है। और यहाँ से जो डॉक्टर अमरीन मैम है, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो उन्हीं की वजह से पॉलिटेक्निक मैंने ज्वाइन किया। तो और भी मोटिवेट करते हैं वो, हर एक हमें मोटिवेट मतलब गेम के लिए या कोई हमें कुछ मतलब के दूसरे मामलात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल हम दोनों को हमेशा काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा हमारे से टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा फील होता है और हमें भी तब अच्छा फील होता है जब हम परेशान होते हैं या कुछ डिप्रेस होते हैं, तो हम उसके पास चले जाते हैं, मैम ऐसे हमारा मूड खराब है। बिल्कुल, आपको अच्छे अच्छे मशवरे मिलते हैं। इंशा, व्हाट्स अबाउट यू, आपने कितना पढ़ा है? सर मैंने BA B.Ed कर लिया है, मास्टर्स कर रही हूँ सोशल वर्क में। बहुत और इन बिटवीन मैंने कभी स्टडीज नहीं किया। शायद फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। मैं अब बार बार बोल रही हूँ, फैमिली सपोर्ट इज मस्ट, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी वुमेन है या फिर मेल है या मेल है, कोई भी है, तो फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। जब तक अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तब तक शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, अकेले भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मुश्किलें बहुत आती है। तो मैंने कभी स्टडीज़ में गैप नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे इशरत ने बोला 4 साल बाद मैं इसके हमेशा पीछे लगी रहती थी। इशरत पढ़ाई आगे कर, पढ़ाई स्पोर्ट्स ठीक है, पढ़ाई तो ये माशाल्लाह मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि इन्होंने फिर से कंटिन्यू किया। 10th क्वालिफाई किया, 11th क्वालिफाई किया, नाउ शी इज इन 12th आफ्टर 4 years ब्रेक इन्होंने किया। तो ये भी एक इंस्पिरेशन बन रही है आपकी। ब्रेक एक बार लग गई फिर दोबारा शुरू करना बड़ा मुश्किल है। लड़के बहुत है जिनको मैं बोलती थी, लड़कों ने भी आफ्टर इंजरी स्टडीज नहीं कंटिन्यू किया। जब मैं उनको बोलती हूँ कि बहुत एफिशिएंट भी है, मैं उनको क्यों नहीं कि करो, अभी भी देर में ही हूँ, तो उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाया, लेकिन इशरत ने दिखाया। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। और अभी जब अभी जब इनका पॉलिटेक में एडमिशन के लिए करे थे, तो शी वाज हेजिटेटिंग क्या करूं क्या नहीं। मैंने कहा यार जस्ट गो फॉर इट यार,
اتنا کیا سوچنا ہے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ تُہۍ چھُو اکھ أکِس حوصلہٕ بڑاوان. یہ چھِ سٮ۪ٹھاہ جان کتھ اکھ أکِس تُہۍ سپورٹ کران انکریج کران تِکیازِ ساروی گۄڈٕ چھِ یہِ کتھ أسۍ سمجھٕنۍ زِ اگر أسۍ کُنہِ ریزیڈنشل سکوٗلس منٛز چھِ ریزیڈنشل انسٹیوشنس منٛز چھِ تتہِ آسان سٲنۍ گرِکۍ اسہِ سۭتۍ کینٛہہ تتہِ چھُ أسۍ اکھ أکِس سپورٹ کرُن اکھ أکِس انکریج کرُن تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ تہِ مُشکل آسان بنٲوِتھ. بالکل یہی بات میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے والی تھی جو آپ نے کر دی. ونو غرض چھُ کہ جب انسان مثالیں اسی کی دی جاتی ہے جو خود میں ایک مثال ہو, تو آپ نے مثال بنائی, آپ ایک مثال ہے آپ دونوں سے. ایک اسپائرنگ ڈاکٹر, اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, آپ ڈپریشن میں کافی ٹائم چلی گئی. اس کے بعد پھر ایک باسکٹ بال پلیئر تو آپ ہیں, اس کے بعد ایک اسپیکر بننا, موٹیویشنل اسپیکر, ٹیڈ ٹاکس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, وہ ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. وہ میرے لیے بہت ہی ونڈرفل ایکسپیرینس تھا. سی آئی ہیو ریپرزینٹ انڈیا ان US اور ان مارچ 2019 اس کے بعد سے وہ موہالی کا میچ ہوا, اور اس کے بعد سے عشرت نے ریپرزینٹ کیا تھائی لینڈ میں. اس میں ہم دونوں کا نیشنل گیم میں سلیکشن ہو گیا تھا, اور جیسے اس کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا, اور میں نے پکس وغیرہ کوچ کو دے دیا, یہ لڑکی ہے جو یہ میرے ساتھ کھڑی ہے, یہی ہے, اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. اینڈ میں ریئلی بہت تھینک فل ہوں لوئس سر کی, جنہوں نے اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لایا, پکس بھیجے. ایڈریس مجھے اتنا پتا تھا باروملا کی رہنے والی, یہ پراپر نہیں پتا تھا ولیج کا نیم وغیرہ. سو میں نے وہ ٹیکسٹ کیا سر, میں نے کہا سر ڈھونڈ کے لاؤ یار, تو انہوں نے لا کے اس کیمپ میں لایا. سو اس کے بعد سے سوری آپ نے جو پارٹیسپیٹ کیا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, وہ تجربات آپ بیان کر رہی ہیں. سوری مجھے تھروٹ میں خروچ ہو رہی تھی. اس کے بعد سے جب میں نے امریکہ میں انڈیا کو ریپرزینٹ کیا, وہ میرے لیے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا لائف کا. اور وہاں سے واپس جب میں آئی نا, جب میں اپنے کشمیر آئی, تو انڈیگو ایئر لائنس تھے, انہوں نے اناؤنس کیا, ایون میں نے نہیں بولا ان کو پہلے سے پتا تھا, انہوں نے اناؤنس کیا ہمارے بیچ انشا بشیر ہے, کیپٹن آف جموں اینڈ کشمیر ٹیم, جس نے ایسے ایسے کیا, انڈیا کو ریپرزینٹ کیا. اور جب میں نیچے آئی تو بڑا سا کیک رکھا تھا انہوں نے, اور لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی. اس کے بعد سے ہی میرا آفر آ گیا اس کا ٹیڈکس کا کہ ہم آپ کو ایز اے اسپیکر لینا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز تھے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ان کا وہ آٹوگراف مانگنا, وہ میرے لیے بہت ہی ونڈرفل ایکسپیرینس تھا. اور وہ اسٹیج پہ ایز اے اسپیکر لیکچر دینا, اور وہ بھی ڈاکٹرز کو, اور بار بار مجھے وہ انکریج کر رہے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے میرے لیے تالیاں بجانے. That was the wonderful experience of my life. گریٹ. اور اسی قسم کے تجربات جب آپ ذہن میں تازہ کرتے ہیں تو آپ کے لبوں پر مسکان بکھر جاتی ہے, اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو آپ کو پوری زندگی اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور ہمارے پاس اب تھوڑا سا وقت ہے, اور یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں ان سے واقعی آپ بھی کافی انسپائرڈ ہوئے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے زندگی میں وہ کچھ کیا ہے جو کرنے میں عام لوگ, ہٹے کٹے لوگ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, ہر طریقے سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, وہ لوگ بھی ہچکچاتے ہیں, گھبراتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی اس ڈس ایبلٹی کو کمزوری نہیں بنایا بلکہ اسے ایک طاقت بنایا, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیا, ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا باہر کے ممالک میں. آپ سے ہم چاہیں گے کہ پیغام کی صورت میں, کیونکہ آپ کا پیغام واقعی ایک امپورٹنٹ پیغام ہوگا, ایک امپورٹنٹ میسج ہوگی عام لوگوں کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے, کیا کہیں گے؟ ہمیشہ ہماری یہی میسج رہتی ہے کہ فیملی اپنے بچوں کو سپورٹ کرے, باہر آنے دے, یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ ایسا ہے تو اس سے باہر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا, ڈی موٹیویٹ کرنا, لیکن فیملی کا کام ہے بچے کو موٹیویٹ کرنا. اور اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی ویل چیئر باسکٹ بال جوائن کرنا چاہتا ہے تو والنٹری میڈیکیٹ سوسائٹی آ کے پھر ہمارے ساتھ وہ جوائن کر سکتا ہے. اور لاسٹ میں بولنا چاہوں گی میر محمد مقبول صاحب کو دل سے ہم دونوں کی طرف سے تھینک یو بولنا چاہتی ہوں, ان کو اور VMS کے پورے اسٹاف کو جنہوں نے ہمیں اس اسٹیج تک پہنچایا اور ہمیشہ ہم دونوں کو موٹیویٹ کیا. ماشاءاللہ. اور آپ کا پیغام بھی ضرور جاننا چاہیں گے, سننا چاہیں گے. مجھے لگتا ہے عشرت نے جو میسج دیا بہت ہی اچھا ہے, میرا بھی اسی کے ریلیونٹ ہے کہ میں پوری ایوری لائف از اے میسج, اٹ شوڈ بی انسپائرنگ. آپ کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو, ویدر اے گرل, بوائے اور اینی ڈسیبل پرسن. اور میں زیادہ تر لڑکیوں کے بارے میں ہی بولوں گی کہ اپنی لڑکی کو اتنا اسٹرانگ بناؤ, اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ اگر زندگی میں اس کو کوئی پریشانی بھی آئے, کوئی مشکل آئے, وہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ میں لڑکی ہوں, لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتا ہے نا, جیسے عشرت نے کہا, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا.
اس کے بارے میں اس کو یہ مت ذہن میں ڈالو بس سسرال جانا ہے برتن دھونے، نہیں، پہلے اچھا انسان بننا ہے اور کچھ کر کے دیں ضرور. اگر سب مل کے ایک لڑکی کا ساتھ دیں گے، فیملی، ہسبینڈ، بھائی، ضرور وہ کچھ نہ کچھ ہے. اٹس ناٹ اونلی ان سپورٹس، اٹس آلسو اگر کوئی ادر فیلڈز اور ایون اگر ہاؤس وائف بھی ہوگی نا اس کو بھی سپورٹ کرو گے اور وہ بھی کچھ بہتر ہی کر کے دکھائے. رائٹ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہماری مارننگ کو یادگاری بنانے کے لیے، اس پروگرام میں 4 چاند لگانے کے لیے. آپ کی باتیں بہت انسپائرنگ ہیں. اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ دونوں کو اپنی زندگی میں کامیاب کریں اور جو آپ کے خواب ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوں. بہت بہت شکریہ انشا، بہت بہت شکریہ عشا، تھینک یو ویری مچ. پلیجر، آپ کی مہربانی ہمیں یہاں بلانے کی. زی نصیب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. ہمیں بتائیے گا ضرور، اپنی آرا سے نوازیے گا کہ آج کی صبح، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور ناظمہ کو دیجیے آج کا شمارہ یہ پر ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.